قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ سائنسدانوں نے 21 دسمبر واجب تاریخ دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے رسول کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس میں نقوی صاحب رسول کچھ بتانا چاہتے تھے۔ رسول سے پوچھا گیا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے پلٹ آئے۔ رسول تو بتانا چاہتا تھا کہ جاہلوں دیکھتے رہنا، اگر کوئی انگلیش کے اشارے سے، کوئی انگشت کا اشارہ کرے اور سورج دیوارے مغرب سے نکل کے عصر سے ٹکرا جائے تو پھر سوچنا وہ علی کیا ہے جس نے مغرب بھی سورج سے نکال لیا ہے اور قیامت بھی نہیں آنے دی۔ سورج لوٹانا کون سا کمال ہے؟ سورج علی کے نوکروں نے لوٹا ڈالے۔ کمال یہ ہے کہ سورج بھی مغرب سے نکلے اور قیامت بھی نہ آئے۔ قیامت ایسے آ جائے گی، تم جانتے نہیں ہو؟ لعنت کر دی ہے ہم نے اس قیامت پر جو امامت سے پہلے آئے۔ ہو کیسے سکتا ہے میرے امام کے ظہور سے پہلے قیامت؟ اور ظہور کے بارے میں ان کے آباء و اجداد فرما گئے ہیں کذب الوقاتون، وقت بتانے والے جھوٹے۔ اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جو یہ قیامت کے پیشین گوئی کر رہا ہے، غضن پر کہہ رہا ہے، اس پہ لعنت۔ اور اگر تسلیم شاہ کسی کو میرے مولا کے ظہور کے وقت کا پتہ چل بھی جائے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ پھر اس وقت کو بدل دیتا ہے۔ قیامت میں ابھی بہت دیر پڑی ہے۔ علی کا 11واں بیٹا آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر کے پھر حکومت خیبر شکن کے حوالے کرے گا۔ یہ اس کے بزرگ پھر حکومتیں کریں گے، اور سب سے لمبی حکومت کربلا والے کی ہے 44,000 سال۔ 44,000 سال سلطان کربلا کی حکومت ہے، اور پھر آخر میں اپنے نمبر پر، اپنی باری پر پھر میرے زمانے کے امام کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد قیامت ہوگی۔ اب یہ قیامت ہے کیا؟ علی بادشاہ کے اپنے خطبۃ الافتخار میں یہ جملے موجود ہیں، انا مقیم الساعہ انا قیم القیامہ۔ فرماتے قیامت قائم کرنے والا بھی میں ہوں، ظہور کی گھڑی لانے والا بھی میں ہوں۔ اور علی کے لیے مشکل کیا ہے؟ 3 زمانے ہیں نقوی صاحب، ماضی، حال، استقبال، جسے مستقبل کہتے ہو۔ ایک گزر چکا، ایک آئے گا، اور ایک اتنا موجود ہے کہ بات کرتے ہی ماضی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ پچھلا جملہ بولا ہے، حال میں بولا تھا، اب ماضی ہے وہ۔ اگلا جو بولوں گا، یعنی حال، ماضی اور استقبال کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ بالکل حال کا وہی مقام ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان علی کا ہے۔ یہ جو مولوی سناتے رہتے ہیں کہ پل ہے، بال سے باریک تر ہے، تلوار سے تیز تر ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کا ماہر سے ماہر جمناسٹک جاننے والا بھی ایسے پل سے نہیں گزر سکتا بھائی، جو بال سے ہی باریک ہے ٹھیک ہے نا، گزرے گا کیسے؟ اسی لیے کہتا ہوں مولوی سے مت پوچھا کرو، مولا سے۔ اور خطیب منبر ازل نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر فرمایا الصراط الذی احط من السیف وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ هِيَ مَعْرِفَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ فرماتے ہیں وہ صراط جو بال سے باریک تر ہے، تلوار سے تیز تر ہے، وہ ہم اہل بیت کی معرفت ہے۔ فرما ایک طرف وجوب ہے، ایک طرف امکان ہے، یعنی ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے، درمیان میں بال سے باریک تر مقام ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ جس نے ہمیں اللہ کہہ دیا وہ بھی مارا گیا، جس نے ہمیں مخلوق کہہ دیا وہ بھی مارا گیا۔ جاہل حیران ہوں گے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے تو پھر ہیں کیا؟ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتی ہے معلوم، تو تیسری چیز بھی ہے جس کا نام ہے علم۔ تو بس یہی آل محمد ہے۔ نہیں، آدم کے پاس چلے جاؤ یا عیسیٰ کے در پہ، جہاں بھی امجد جاؤ گے، ہر نبی عالم ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کوئی اتنا عالم، کوئی اتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا، لیکن ملک اور ہاتھ کوئی کہے گا میں عالم ہوں، سپیکر پہ ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید غضن پر کہہ رہا ہے، مشیت حیران ہو کے سنتی رہی۔ لسان اللہ نے کہا زمانے والوں میں علی عالم نہیں ہوں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، اللہ کا علم ہوں۔ اور یہ پھر سوچ لو، میری مجبوری ہے، یا کتابوں سے شہنشاہ کا یہ فرمان مٹا دو، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی کہوں گا سیدہ جی ایک بندہ کہے یہ بات غضنفر کے علم میں نہیں، اس کا مطلب ہے غضنفر اسے نہیں جانتا۔
غضنفر کے علم میں جو نہیں، سوچ کے بھونکے کوئی کہ وہ چیز علی نہیں جانتے، پھر میں سمجھ جاؤں گا اسے وہ بھی نہیں جانتا۔ کے پاپوش چاش غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی۔